اس وقت معافی مانگ لی ہے جب اس کے ایک جاسوس نے ایک نو نازی مخبر کے مقدمے میں جھوٹی گواہی دی تھی۔ مخبر کی ہینڈلنگ سے متعلق جھوٹے شواہد جو انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسند سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ برطانیہ کی حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کی تصدیق کی ہے۔ یہ معافی سیکیورٹی سروس کی طرف سے فراہم کردہ انٹیلی جنس کی وسنییتا کے بارے میں خدشات کے درمیان آئی ہے۔ لندن میں میٹروپولیٹن پولیس کو مبینہ طور پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے مظاہروں کو دبانے پر تنقید کا سامنا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2019 کے بعد سے عوامی پریشانی پیدا کرنے کی سازش کے تحت گرفتاریوں میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ خاص طور پر معدومیت کی بغاوت جیسے ماحولیاتی کارکنوں کو نشانہ بنانا۔ ان گرفتاریوں میں سے 3% سے بھی کم کے نتیجے میں قانونی چارہ جوئی کی گئی، جس سے پولیس کی جانب سے مظاہرین کو بغیر باقاعدہ الزامات کے دھمکانے کے خدشات پیدا ہوئے۔ ناقدین کا کہنا ہے یہ عمل احتجاج کے جمہوری حق کو رائل نیوی کے سابق سربراہ ایڈمرل سربین کو برطانیہ کے میری ٹائم کمانڈر کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا، جب تحقیقات میں پتہ چلا کہ ان کا ایک ماتحت افسر کے ساتھ معاشقہ تھا۔ اس معاملے نے سینئر افسران اور ان کے ماتحتوں کے درمیان ذاتی تعلقات پر فوجی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ہٹائے جانے سے قبل خلید 3 سال تک اپنے عہدے پر تھے۔ وزارت دفاع نے تحقیقات کے نتائج کی تصدیق کی۔ ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مارچ میں ہیتھرو ہوائی اڈے کے الیکٹریکل سب اسٹیشن میں لگنے والی آگ اس خرابی کی وجہ سے لگی جس کی نشاندہی 7 سال پہلے کی گئی تھی۔ آگ جس نے ہوائی اڈے کو بند کر دیا اور 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دیں، ممکنہ طور پر ہوائی وولٹیج جھاڑیوں میں نمی داخل ہونے کی وجہ سے لگی، جس سے شارٹ سرکٹ ہوا جس سے تیل جل گیا۔ سن 2018 میں نمی کی بلند سطح کا پتہ چلا، لیکن اندرونی رہنمائی کے فوری تبادلے کی سفارش کے باوجود کوئی اصلاحی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اس واقعے نے برطانیہ کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی لچک کے بارے میں خدشات۔ 2 ہفتے کے بریڈن اسٹیٹن ڈانائل گنڈر اور صوفی اسٹیٹن کے والدین پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو تباہ کن چوٹیں پہنچائیں، جبکہ ہسپتال کے عملے نے بریڈن کو بچانے کی شدت سے کوششیں کیں۔ اس کے والدین مبینہ طور پر سگریٹ پینے کے لیے باہر نکلے، جس میں جذباتی رد عمل کی کمی ظاہر ہوئی۔ بریڈن کو شدید چوٹیں آئیں، جن میں سے ایک کچلی ہوئی کھوپڑی، ٹوٹی ہوئی گردن، جبڑا، ٹانگیں، ٹخنے اور کلائیاں شامل ہیں۔ بریسٹل کراؤن کورٹ میں جوڑے کے مقدمے کی سماعت جاری ہے۔ استغاثہ نے زخمیوں کو سراسر بربریت کی نمائش کے طور پر بیان کیا ہے۔